جو کہتے تھے ہم تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، جو کہتے تھے ہم تو رسول اللہ کا نظام پاکستان میں راج کرنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہ یہ پیارا وطن پاکستان جو کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا، جو نظام مصطفیٰ کے لیے حاصل کیا، نعرہ یہی لگا نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے، اس کا مقصد ہے، تو پھر اس کے اندر دستور ریاست کیا ہوگا کہ اس ریاست پاکستان کا دستور کیا ہوگا؟ تو جواب یہی تھا محمد الرسول اللہ۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا کہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ جد و جہد کرنے کے بعد پاکستان بنانے میں، حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے، اب بتاؤ کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، پاکستان کا قانون کیا ہوگا، پاکستان کا دستور کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے قرآن عظیم کو فضا میں بلند کیا تھا کہ ہمیں کوئی نیا آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بہترین قانون جو ہے، بہترین آئین جو ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ اب بتاؤ، آپ سب سے سوال ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سننے والوں سے سوال ہے، حضور کے تمام غلاموں سے، تمام پاکستانیوں سے سوال ہے، ہر اس فرد سے سوال ہے کہ جس نے اس دنیا میں سانس لی ہے، یا بتاؤ کہ اس وطن عظیم پاکستان کے کسی ایک کونے میں، کسی ایک صوبے میں، کسی ایک شہر میں، کسی ایک قریہ میں، کسی ایک بستی میں ایک بارش بھی اسلام نافذ ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب حضور کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ ایک بارش کسی کونے پر، زمین کے کسی ٹکڑے پر پاکستان میں کیا اسلام نافذ ہے؟ نہیں۔ لیکن جو حکمران ہمارے سروں پر مسلط تھے، ان کا نعرہ کیا تھا؟ ریاست مدینہ۔ اور جواب میں کیا تھا؟ بجائے ان ظالموں کو جواب دینے کے، وہ حضور کے غلاموں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر رہے تھے، وہ علماء کو سلاخوں کے پیچھے بند کر رہے تھے، وہ سادات کو سلاخوں کے پیچھے بند کر رہے تھے، وہ اپنے ہی وطن کے شہریوں کو ہزاروں کی تعداد میں بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کئی مہینے تک ان کو جیلوں کے اندر بند رکھا۔